قرآن سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 23 سے لے کے اور 30 تک کا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات ان آیات میں کیا بات کس اسلوب سے فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کی آیات کا اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی ان کو یقین نہیں ہے، وہ ان کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے، وہ اس چیز کو دل سے نہیں مانتے کہ اللہ سے ملیں گے یا اللہ کی آیات ہیں۔ ایسے لوگ تھے نا جو کہتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول نے خود لکھ لیتے ہیں یا کسی سے لکھوا لیتے ہیں یا کوئی جن ہے جو ان کو بتاتا ہے۔ اللہ پاک اب ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ والذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، کیونکہ ہم سب کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے، فردن فردن ہونی ہے۔ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ پاک کہتے ہیں وہ لوگ دراصل میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ یعنی مایوس جو آدمی ہوتا ہے یا جو نہیں مانتا، دو ہی صورتیں ہیں کہ وہ اللہ کی آیت کو نہیں مانتا، اس ملاقات کو نہیں مانتا، اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں میری رحمت سے مایوس ہوئے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَرَحْمَتِي وُسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ کیا یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے کہ صبح دن چڑھتا ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ستارے نکلتے ہیں، رات ہوتی ہے، سب کو فائدہ ہوتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، سب کو۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی رحمانیت ہے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب جو ہے ان کا منتظر ہے، ان کے لیے تیار ہے۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کو روکا، قوم کو منع فرمایا کہ بتوں کی عبادت نہیں کرو، بتوں کو مت پوجو، یہ تمہارا کوئی فائدہ نقصان نہیں کر سکتے، تو ان کا کیا جواب تھا قوم کا، یہ سنیے۔ اب قوم نے کہا، اور وہ واقعہ بھی میں نے کل جو آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ وہ جو ان کے بت جہاں پڑے ہوتے تھے، جب میلے پر پوری قوم گئی ہے تو آپ نے پھر پیچھے سے ان کا سب کے سر کاٹ کے، تو جو بھی آلہ تھا وہ بڑے والے بت کا، اس کا سر نہیں کاٹا، اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ قوم پاگل ہو گئی، اب ہر طرف سے آوازیں آنے لگ گئیں۔ قوم نے کہا کہ ان کو قتل کرو یا ان کو جلا ڈالو۔
ان کو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا ڈالو. یعنی فما کان جواب قوم ہی، قوم نے یہ جواب دیا اس بات کا، الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، یا تو ان کو قتل کر ڈالو یا پھر ان کو جلا ڈالو. لہذا فیصلہ ان کو جلانے کا ہوا. پوری قوم نے یہ فیصلہ کیا اور ایک بہت بڑی چیخا تیار کی گئی آگ کے لیے. پتہ نہیں کتنا عرصہ وہ لکڑیاں ڈھوتے رہے، اس میں آگ لگائی اور پھر ان کو منجبیک ہوتی ہے، جس طرح غلیل نہیں ہوتی، بڑی منجبیک ہوتی ہے، اس میں ڈال کے ان کو گرایا گیا، کیونکہ اتنی آگ تھی کہ قریب تو کوئی جا نہیں سکتا تھا. اس میں ڈالا گیا. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر ہم نے ان کو نجات دی اس آگ سے. کس طرح؟ اللہ پاک نے پہلے کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ان کو سردی لگنے لگ جائے، بڑی مناسب ٹھنڈی ہو جا تاکہ وہ آرام سے تیرے اندر رہ سکے. اور وہی بات ہوئی. تقریباً کہتے ہیں کہ 1 ہفتہ وہ جلتی رہی. اور جب یہ لوگ جا کے دیکھا، انہوں نے کہا جی بالکل اس کو تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا، بالکل آپ صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے. بل مختلف مفسرین نے لکھا کہ ان کو کھانا بھی کوئی پہنچاتا تھا، کوئی کہتا تھا بادشاہ کی جو لڑکی تھی وہ ان سے متاثر ہو گئی تھی، وہ کھانا کسی طریقے سے پہنچواتی تھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا تھا، آپ کھانا بھی کھاتے رہے، وہاں ذکر بھی کرتے رہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، تحقیق یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جن کے دلوں میں ایمان تھا. یہ ان کے لیے باتیں ہیں، یہ ان کے لیے نشانی ہے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو. اچھا، یہاں پہ ایک اور بڑی اچھی آیت ہے سورہ آراف میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ پاک نے لکھ دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جنت کو ان کے لیے لکھ دی ہے، جنت کو ان کے لیے لکھ دی ہے جو ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں. لہٰذا یہ تینوں کام تو ہمیں کرنے چاہیے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وثن ان کی جمع ہے، وثن کہتے ہیں بت کو. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے انما اتخذتم، بات یہی ہے کہ تم بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر بت، یعنی اللہ کے علاوہ، یعنی جس طرح اللہ کی بات کرنی چاہیے تم ان بتوں کی ایسے بات کرتے ہو، تم ان بتوں کو پوچھتے ہو، تم ان سے منتیں مانگتے ہو. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اور یہ جو بت ہیں تمہارے، یہ قومی حکمت عملی کے طور پہ تمہارے درمیان ایک محبت کا، ایک دوستی کا رشتہ بناتے ہیں. یعنی تم سب فرض کرو کہ ان کے نام اسی طرح ہی ہوں، لات، منات، حبل، تو
تو ان سب کی تم پوجا کرتے ہو، تو ایک رشتہ تو بن گیا نا تمہارا ان کے ساتھ. تو یہ دنیا میں جو ہے نا تمہاری یہ دوستی ان کی وجہ سے قائم ہے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، یوم القیامہ کو تمہارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے کہ اس نے مجھے پھنسوایا تھا، یہ مجھے پہلے لے کے گیا تھا، اس نے مجھے کہا تھا، یہ میرا دوست ایسا تھا، اس نے مجھے بتوں کی طرف راغب کیا تھا. ایک دوسرے کو لعن طعن کریں گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اچھا، یہاں پہ سورہ انبیاء میں بہت خوبصورت آیت ہے، وہ ہمارے لیے کافی اہم ہے، ہمارے یقین کو بھی مضبوط کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی اور اللہ کے سوا، ان کو پوچھتے ہیں یا ان سے منتیں مانگتے ہیں یا ان سے توقع رکھتے ہیں، حسب جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی اس میں یہ فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ، تم جو پوچھتے ہیں، وما تعبدون، اور جن کو پوچھتے ہو، یہ دونوں جو یعنی عابد بھی معبود بھی دونوں جہنم کا ایندھن ہیں. انتم لہا واردون، اور یہ سب اسی میں گرنے والے ہیں. فآمن لہ لوط، اب یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی، گھر سے بھی مدد کرتے ہیں. لوط علیہ السلام سکے بھتیجے ہیں، آپ ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام. وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں. یعنی آپ کو بتا دیا گیا ہوگا، جس طرح اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں، مدینہ پہنچ جائیں. اس طرح ان کو بتا دیا تھا کہ شام یعنی فلسطین کی طرف آپ آ جائیں، فلسطین کے ایریا، یہ شام کے زیر تسلط تھا فلسطین. تو آپ وہاں سے نکلے ہیں عراق سے، تو لوط علیہ السلام بھی ساتھ کہہ رہے میں بھی ساتھ چلوں گا، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ سارہ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ. حاجرہ، حضرت حاجرہ کا ذکر نہیں یہاں کیا گیا، لیکن سارہ کا باقاعدہ بتایا مفسرین کو ساتھ ہی تھی. تو وہ لیکن حاجرہ سے شادی اب ہو چکی تھی، اور اللہ نے سبحان اللہ پہلے حضرت حاجرہ کے بطن سے بیٹا دیا حضرت اسماعیل، پہلے ان کو بیٹا ملا، اور پھر حضرت سارہ کو بیٹا ملا اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب. تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تقریباً 90 سال کی عمر ہے، جب اللہ چاہے تو وما ذالک علی اللہ بعزیز، جو چاہے کر دے. تو آپ وہاں سے چلے ہیں اور شام کے اس ایریا، فلسطین کے ایریا میں آ گئے. انہ هو العزیز الحکیم، یعنی یہ فرمایا گیا کہ یقیناً تحقیق هو العزیز الحکیم، کہ وہ میرا رب جو ہے، اللہ جو ہے، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی عزیز کا مطلب ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی پر نہ مار سکے، جس کے حکم کی کوئی عدولی نہ کر سکے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور
ہم نے عطا کیا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب، یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّةِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور مقرر کر دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ دیکھیں یعنی پیغمبر بھی پھر انہی کی اولادوں سے آئے اور کتابیں بھی ان پہ نازل ہوئیں، صحیفے اور کتابیں بھی، یعنی چاروں کتابیں آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے آئے، اولادوں پہ نازل ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی تو آپ کی اولاد ہے۔ اور پھر 19 صدیوں کے بعد اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کا ظہور ہوا، وہ پیدا ہوئے، اور آپ پر پھر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا، لاسٹ ٹیسٹامنٹ، سب سے آخری اور ایسی کتاب جس میں کوئی تغیر ہو نہیں سکتا قیامت تک، جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہو۔ تو بہرحال اللہ نے کہا کہ ان کی اولاد میں پھر پیغمبری اور کتاب کو، یعنی ان کی اولادیں میں مختص کر دیا گیا، ان کی اولادوں میں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے یعنی اسے اس کا اجر دنیا میں عطا کیا، یعنی دنیا میں بھی اللہ مدد کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اللہ اپنے رسولوں کی اور اپنے بندوں کی یعنی مومنین کی مدد کرتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو ابراہیم علیہ السلام صالحین میں شمار ہوگا، مقربین اور صالحین میں شمار ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایسا تحفہ دنیا میں بھی دیا کہ ان کی اولادوں میں ہی آگے پیغمبر سارے آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، اور ان پر جو صحیفے اور کتابیں اتری ہیں وہ سارے اس کے علاوہ کسی لڑی میں نہیں گئے۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے صدروم اور امورا کی جو بستیاں تھیں نا ان کی طرف ان کو مبعوث کیا، جہاں پہ وہ قوم رہتی تھی لوط والی، مطلب پھر تو لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی نام ہو گیا نا۔ ویسے تو یہ شامی لوگ تھے، صدروم کے اور امورا کے رہنے والے تھے۔ میں نے عرض کیا نا مال بہت آ گیا تھا، خوشحالی بے انتہا تھی، پیسہ بہت تھا، خرچے ایسے کچھ زیادہ نہیں تھے، تو پھر جب بہت زیادہ مال آ جائے تو خرابیاں بھی شروع ہو جاتی۔ اگر انسان میں تقوی نہ ہو اور انسان کو سمجھ نہ ہو، شریعت پہ نہ چل رہا ہو، تو پھر بہت ساری خرافات اس میں آ جاتی ہیں، شیطان اس پہ مسلط ہو جاتا ہے، نفس امارہ اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، نفس امارہ اس کے جو اس کو کنٹرول کر لیتا ہے پورا، وہ شیطان کا اور نفس امارہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے وہاں کے کچھ لوگوں کو یہ جو قوم لوط والا فعل ہے یہ سکھایا اس نے، اور ان کو جب وہاں پہ مبعوث کیا گیا اس قوم کی طرف، تو آپ نے کیا کہا ان کو جا کے، آگے یہ فرمایا جا رہا ہے اس قال لقومہ، جب کہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، انکم لا تأتون الفاحشہ، کہ بے شک تم تو اتر آئے ہو بے حیائی پر، فحش کام پر اتر آئے ہو، اور ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ تمام جہانوں میں پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ، یہ نسل انسانی کو روک دیتا ہے۔
یہ جو عورت اور مرد کا ملاپ ہے یہ صرف تسکین اور مزے کے لیے نہیں ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو انسان کی آگے آگے فروغ ہو، اس کی جو نسل ہے وہ آگے چلے، اس میں بڑھوتری ہو۔ اور اگر یہ کام مرد سے مرد کرنے لگ جائے تو پھر وہاں پہ نسل نے کیا بڑھنا ہے، وہ تو ختم ہو گئی۔ یہ شیطان نے ان کو سکھایا، کچھ لوگوں کو، کہتے ہیں 4 لوگ تھے ان کو سکھایا۔ اور بہرحال آپ نے کہا کہ یہ کام تو کسی نے سارے جہانوں میں پہلے نہیں کیا۔ اور ایک اور آیت مبارکہ ہے یہاں سورہ شعراء میں کہ اتاتون الذکران من العالمین، کہ تم جہانوں میں مردوں پر آتے ہو، مردوں پر شہوت کے لیے آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم ان یعنی اپنی خواتین کو یعنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو جن کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یعنی قطع نظر ان کے تم مردوں کی طرف جو ہے تمہیں شہوت زنی کرتے ہو، تم ان کے ساتھ جو ہے بدفعلی کرنے آتے ہو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ وہاں پہ جا کے یہ تبلیغ کرنا ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جہاں کہ وہ بالکل ان کا کام اب یہ رہ گیا تھا کہ وہ قوم یہ کام کرتی تھی، یا جو مسافر ہوتے تھے ان کو لوٹتے تھے، یا آپس میں محفلوں میں بھی یہ کام کرتے تھے، اور گندی باتیں گندی چیزیں محفلوں میں بیٹھ کے بھی بس یہی ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، أَإِنَّكُمْ یعنی یقیناً واقعی تم آتے ہو مردوں کے پاس، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ اور راستے کو قطع کرتے ہو۔ اب یہ بات کیا مفہوم ہے اس کا کہ راستے کو قطع کرتے ہو؟ جی، لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھتے۔ اس میں 2-3 یہ بھی ایک فیکٹر یہ بھی ہے، وہ یہ تھا کہ جو قافلے آتے تھے نا شام سے جو گزر کے جاتے تھے، اور جو مطلب ادھر سے یمن سے آتے تھے، عرب سے آتے تھے، وہ اب قافلے ادھر سے نہیں آتے تھے، ان کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہاں پہ یہ خرابیاں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لوٹ بھی لیتے تھے یہ، تو وہ ان کا کاروبار بھی اب جو ہے نا وہ نہیں رہا تھا جو پہلے تھا، مطلب جس طرح ان کو پہلے بزنس ملتا تھا، تجارت ملتی تھی، اور پھر راستوں میں بیٹھتے تھے لوٹنے کے لیے، تو لوگ اب وہ راستے بدلتے تھے، انہوں نے راستے اپنے تبدیل کر لیے تھے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور کرتے ہو تم اپنی محفلوں میں ناشائستہ حرکات، باتیں، حرکتیں، مطلب جو کہ کسی شریف آدمی کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ، اب دیکھو جب اللہ کے رسول نے یعنی لوط علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، اس کام سے منع کیا کہ یہ غلط کام ہے، یہ تمہاری تجارت کو بھی ختم کر دے گا، تمہیں بھی نقصان دے گا، تمہاری عاقبت خراب ہو جائے گی، تم جو ہے نا پھر جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اچھا، ساری باتیں سننے کے بعد اب ان کا جواب سنیے قوم کا، کیا جواب دیتے؟ قالوا، ان سب نے کہا، اَأْتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ، کہ لے آؤ ہم پر عذاب اللہ کا، جو تم ڈراتے ہو نا عذاب سے وہ لے آؤ۔ آپ کو پتہ نا پہلی قوموں نے بھی یہ کہا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ وہ جو وعدہ تم کرتے ہو ہمارے ساتھ، اگر تم سچے تو اس کو لے آؤ، اس عذاب کو لے آؤ۔ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں میں ہے تو جو تو کہہ رہا ہے عذاب وہ ہم پر لے آ۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جب قوم ساری مل کے مخالف ہو جائے تو پھر اللہ کے رسول کے بعد اور کوئی آپشن نہیں رہتی، پھر اللہ کا رسول اپنے رب سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ پھر دعا کرتا ہے۔ آپ نے بھی ایسے ہی کیا، آپ نے کہا قال ربی، اے میرے رب،
انصرنی علی القوم المفسدین، میری مدد فرما ان فاسدین لوگوں کے خلاف میری مدد کر۔ مفسد مطلب ہوتا ہے جو شریر ہوں، جو بدماش ہوں، جو فسادی ہوں، تو ان سے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما اور مجھے کامیابی عطا فرما۔ پھر آپ سب کے سامنے ہے کہ کیسا عذاب آیا تھا وہاں پہ کہ اس بستیوں کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر الٹا کر نیچے مارا گیا تھا۔ تو بہرحال اور کنکروں کی بارش ہوئی تھی، وہ کنکروں پہ نام پہ لکھے ہوئے تھے، اور ان کی جو بیوی تھی واحلہ وہ بھی بیچ میں ختم ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے وہ بھی ایمان نہیں لائی تھی اور وہ اس قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔